میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ عاص بن وائل مشرک تھا، مزدوری کرتے تھے۔ نوجوانوں سنو یہ بات، جو نوجوان محنت مزدوری سے دور بھاگتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرتے تھے، اور جب مزدوری کر لیے تو اپنے مالک سے پیسہ لینے کے لیے گئے جس کے پاس کام کیا۔ اس نے کہا اے خباب، میں تم کو مزدوری کے پیسے نہیں دوں گا، اسی وقت دوں گا جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اس صحابی رسول نے کہا اے دیوانے، میری 1000 جانیں میں قربان کر دوں گا، مگر آقا کے کلمے کو بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ تمہاری مزدوری جو تم اپنی اولاد کے لیے کر رہے تھے تم کو نہیں ملے گی۔ تو اس صحابی رسول حضرت خباب نے جواب دیا کہ ہاں، میں یہ مزدوری اپنی اولاد کے لیے کر رہا تھا، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ میں یہ مزدوری اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہا ہوں، میں تجھ سے یہ پیسے نہیں لوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ماں آپ کو بہت چاہتے تھے۔ یہ عشر مبشرہ میں آتے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ نوجوانوں، عشر مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ماں بہت چاہتی تھی، آپ بھی اپنی ماں کو بہت چاہتی تھی۔ ماں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی سعد جب تک کہ تو کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دے۔ 3 دن ماں بھوکی رہی، بہنوں نے آ کر رو رو کر منایا، رشتہ داروں نے آ کر رو رو کر منایا۔ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اماں، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں تیرا بے مثال بیٹا ہوں۔ ماں نے سمجھا کہ اب بیٹا راضی ہو گیا میری بات کو سننے کے لیے۔ حضرت سعد نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میری ماں، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اور میرا دل اور ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ اگر میری ماں کے پاس 1 سے زیادہ جانیں ہوتی میں اس کو قربان کر دوں گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، یہ مجھے بے انتہا چاہنے والا ہے۔ جب اس نے طے کر لیا کہ مجھ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے تو لاؤ، میں کھانا کھانا شروع کر دیتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے، فاروق اعظم آ رہے ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کتنا سامان لائے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا آدھا لایا ہوں۔ جب صدیق اکبر آئے، آقا نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی عظمت اس حدیث شریف سے سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صحابی کسی جنگ میں جاتے تو آقا نے فرمایا کہ اگر اس میں 1 صحابی ہوگا میرا تو اللہ اس صحابی کے برکت سے تم کو کامیابی دے دے گا۔ اگر صحابہ نہیں رہیں گے، تابعین رہیں گے، جس نے صحابیوں کو دیکھا تو اللہ ان کے برکت سے ان کو کامیابی دے دے گا۔ اگر وہ بھی نہیں رہیں گے تو تبع تابعین رہیں گے، یعنی جس نے ایک صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا تو اللہ ان کی برکت سے تم کو کامیابی دے دے گا۔ تو نوجوانوں، صحابہ کرام کی عزت اور احترام کرو۔ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، یعنی جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن ادب سے کہتے ہیں، تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک کا جو ہم کیا کہتے ہیں ریٹ اگر نکالتے، صحابہ اس کو ہاتھوں پہ لے لیتے، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرنے کا طریقہ صحابہ اکرام نے ہم کو سکھایا۔ نوجوانوں، تم کو یاد دلا رہا ہوں، تاریخ الکبیر میں امام طبرانی نے ایک صحابی کا واقعہ لکھا، ابو محذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو محذیرہ جب وضو کرتے، اپنا امامہ اتارتے تو ان کے بال کے بیچ میں ایک وہ تھی جس کو ہم بولتے ہیں انگٹھی، اتنے لمبے بال تھے صحابی ابو محذیرہ کے کہ ان کے کمر تک بال آتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو آقا نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو عورتوں کے مشابہ حرکت کرے گا، لعنت ہو اس عورت پر جو مرد کی طرح کرے۔ اب یہ ابو محذیرہ کے بال اتنے لمبے تھے، کیوں تھے؟ جب وہ بچپنے میں تھے تو ان کی ماں نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو محذیرہ کو لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کی درخواست پر ان کے لیے دعا بھی کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر کے حصے پہ رکھا۔ تو ماں نے کہا کہ جس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو عالم نے، شافع روز جزا نے، امام الانبیاء نے میرے بیٹے کے سر پر اس جگہ پر ہاتھ رکھا، میں اپنے بیٹے کے بال نہیں کٹاؤں گی۔ اور ابو محذیرہ کہتے تھے کہ میرے ماں نے بال نہیں کٹائے، مجھے بھی حیا آتی تھی کہ میں کیسے اس بال کو کٹاؤں جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا گیا۔ نوجوانوں، یہ صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے عالم دین، محدث، وہ ثابت بنانی کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ثابت بنانی کون ہے؟ حضرت انس کے شاگرد ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کیا لکھتے ہیں ثابت بنانی کے بارے میں کہ ثابت بنانی حضرت انس کے شاگرد تھے۔ جب حضرت انس کا آخری وقت آیا، صحابی رسول ہیں، کئی حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ثابت اس گھر میں ایک ڈبیا ہے، لے کر آؤ۔ وہ ڈبیا لائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں بال مبارک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ اور انہیں وصیت کی کہ ثابت بنانی سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب تم میرا کفن دو گے تو میری زبان کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ ثابت بنانی نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب قبر میں ہم کو رکھ دیا جائے گا تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، پہلا سوال من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ جب میں اپنا منہ کھولوں گا تو فرشتے میرے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ فرشتے مجھ سے دوسرا سوال نہیں کریں گے اور مجھے بخش دیں گے۔ ابن حجر ایک اور واقعہ لکھتے اسقلانی کہ ثابت بنانی نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں لگا۔ تو ثابت بنانی ان کا ہاتھ لے کر چوم لیے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔